خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے ذرہ پہن رکھی تھی، گھوڑ سوار 200 کے لگ بھگ، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو ایک روز پہلے کی بات کی طرح یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی۔ عمر بن العاص اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا اور ان کے ساز دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن معتم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد اور سیاہ رو اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کی جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ دیر پہلے جبیر بن معتم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا یا آقا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو وسمہ، کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان بھی دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نظر ڈالی تو وہ مسکرایا اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا۔ اسی رستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر لشکر کو دیکھا تھا۔ اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا۔ اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتا چلا تھا کہ جب مکہ میں قریش اپنا لشکر جمع کر رہے تھے تو اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے مکہ سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔
खालिद को मालूम न था कि मुसलमानों के 2 जासूस इस लश्कर की पूरी तादाद देख आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता चुके हैं। 21 मार्च 625 ईस्वी के रोज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फौज को कूच का हुक्म दिया और शेखैन नामी एक पहाड़ी के दामन में जा खैमजन हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1000 प्यादा मुजाहिदीन थे, जिनमें 100 ने सररों पर जर्रा पहन रखी थी। मुजाहिदीन के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, जिनमें से एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। इस मौका पर मुनाफिकीन की नफाक का पहला खतरनाक मुजाहिरा हुआ, जो गद्दारी के मुतरादिफ था। मदीना के बाज ऐसे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था जो दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन कहा था। किसी के मुतल्लिक ये मालूम करना कि वो सच्चा मुसलमान है या मुनाफिक बहुत मुश्किल काम था। जब मुजाहिदीन मदीना से शेखैन की पहाड़ी की तरफ कूच करने लगे तो एक बाअसर आदमी जिसका नाम अब्दुल्ला बिन नबी था, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बहस में उलझ गया कि कुरैश का लश्कर 3 गुना है, इसलिए मदीना से बाहर जाकर लड़ना नुकसानदेह होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन के दूसरे सरदारों से राय ली तो अक्सरियत ने यह कहा कि शहर से बाहर लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन अबी के ही हम ख्याल थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सरियत का फैसला ही मंजूर फरमाया और कूच का हुक्म दे दिया। अब्दुल्ला बिन अबी ने शहर से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उसके पीछे हटने की देर थी कि लश्कर में से 300 आदमी पीछे हट गए। तब पता चला कि ये सब मुनाफिकीन थे और अब्दुल्ला इनका सरदार है। अब 3000 के मुकाबले में मुजाहिदीन की नफरी सिर्फ 700 रह गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल बर्दाश्ता न हुए और 700 ही को साथ लेकर कोहे ओहद के दामन में शेखैन के मकाम पर मुजाहिदीन को जंगी तरतीब में कर दिया। खालिद ने एक बुलंद टीकरी पर खड़े होकर मुसलमानों की तरतीब देखी थी और उसने अपने सालार अबू सुफियान को बताकर अपने दस्ते की जगह तय कर ली। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन को कमो बेश 1000 गज लंबाई में फैला दिया। पीछे वादी थी। मुजाहिदीन के एक पहलू के साथ पहाड़ी थी, लेकिन दूसरे पहलू पर कुछ नहीं था। इस पहलू को मजबूत रखने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों को करीब की एक टीकरी पर बिठा दिया। इन तीर अंदाजों के कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर थे। अपनी जिम्मेदारी समझ लो अब्दुल्ला, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हिदायत देते हुए फरमाया। अपने उक़ब को देखो, दुश्मन हमारे उक़ब में नकलो हरकत कर सकता है, जो हमारे लिए खतरा है। दुश्मन के पास घुड़सवार ज्यादा हैं, वो हमारे पहलू पर घुड़सवारों से हमला कर सकता है। अपने तीर अंदाजों को घुड़सवारों पर मरकूज रखो। क़यादों का मुझे कोई डर नहीं। तकरीबन तमाम मुस्निद मौरखीन, जिनमें इब्ने हशाम और वाक़दी खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं, लिखते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वाज़े अल्फाज में कहा था, हमारा उक़ब सिर्फ तुम्हारी बेदारी और मुस्तैदी से महफूज रहेगा। तुम्हारी जरा सी कोताही भी हमें बड़ी जिल्लत आमेज शिकस्त दे सकती है। याद रखो अब्दुल्ला, अगर तुम दुश्मन को भागते हुए और हमें फतह याब होते हुए देख लो तो भी इस जगह से ना हिलना। अगर देखो कि हम पर दुश्मन का दबाव बढ़ गया है और तुम्हें हमारी मदद के लिए पहुंचना चाहिए, तो भी ये जगह ना छोड़ना। पहाड़ी की ये बुलंदी दुश्मन के कब्जे में नहीं जानी चाहिए। ये बुलंदी तुम्हारी है। वहां से तुम नीचे उस तमाम इलाके के हुक्मरान होगे जहां तक तुम्हारे तीर अंदाजों के तीर पहुंचेंगे। खालिद ने मुसलमानों की तरतीब देखी और अबू सुफियान को बताया कि मुसलमान खुले मैदान की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अबू सुफियान को अपनी कसीर नफरी पर नाज था। वो चाहता था कि लड़ाई खुले मैदान में हो, यानी लामहदूद महाज पर हो।
تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کی افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا اور دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس کی تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن و حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا۔ دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر عمر بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ قریش نے جنگ کی ابتدا اس طرح کی کہ ان کی صفوں سے ایک شخص ابو عامر فاسق آگے ہو کر مجاہدین کے قریب چلا گیا۔ اس کے پیچھے قریش کے غلاموں کی کچھ تعداد بھی تھی۔ ابو عامر مدینہ کا رہنے والا تھا۔ وہ قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ابو عامر نے قسم کھائی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مسلمانوں کو مدینہ سے نکال کر دم لے گا۔ اس پر ایک بڑی ہی حسین یہودن کا اور یہودیوں کے مال و دولت کا طلسم طاری تھا۔ یہودیوں کی اسلام دشمن کاروائیاں زمین دوز ہوتی تھیں۔ بظاہر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور فرما برداری کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ ابو عامر انہی کے ہاتھ میں کٹ پتلی بنا ہوا تھا، لیکن ان یہودیوں نے اسے قریش کا دوست بنا رکھا تھا۔ اب مجاہدین قریش کے خلاف لڑنے کے لیے مدینے سے نکلے تو ابو عامر قریش کے پاس چلا گیا۔ اس کے قبیلے اوس کے بہت سے آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قریش کے مقابلے میں صف آرا تھے۔ ابو عامر آگے چلا گیا اور مجاہدین سے بلند آواز سے مخاطب ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فاسق کا خطاب دیا تھا۔ قبیلے اوس کے غیرت مند بہادروں، ابو عامر فاسق نے کہا، تم مجھے یقیناً پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ میری بات غور سے سن لو۔ وہ اپنی للکار پوری نہ کر پایا تھا کہ مجاہدین اسلام کی صف سے قبیلہ اوس کے ایک مجاہد کی آواز گرجی، او فاسق بدکار، ہم تیرے نام پر تھوک چکے ہیں۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کی صف سے ابو عامر اور اس کے ساتھ گئے ہوئے غلاموں پر پتھروں کی بوچھار شروع ہو گئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ پتھر برسانے والے قبیلہ اوس کے مجاہدین تھے۔ ابو عامر اور غلام جو مجاہدین کے پتھروں کی زد میں تھے، ایک ایک دو دو پتھر کھا کر پیچھے بھاگ آئے۔ یہودی مدینہ میں بیٹھے لڑائی کی خبروں کا انتظار کر رہے تھے۔ جس یہودن کے طلسم میں ابو عامر گرفتار تھا، وہ اپنی کامیابی کی خبر سننے کے لیے بے تاب تھی۔ اسے ابھی معلوم نہ تھا کہ اس کے حسن و جوانی کے طلسم کو مسلمانوں نے سنگسار کر دیا ہے۔ ابو عامر فاسق کے اس واقعے سے پہلے دو عورتیں جو قریش کے لشکر کے ساتھ گئی تھیں، لشکر کے درمیان کھڑی ہو کر سریلی آوازوں میں ایسے گیت گا رہی تھیں جن میں بدر کے مارے جانے والے قریش کا ذکر ایسے الفاظ میں ایسی طرز میں کیا گیا تھا کہ سننے والوں کا خون کھولتا اور رونقڑے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک دو نے جوشیلی تقریر کی صورت میں بھی قریش کے خون کو گرمایا تھا۔ عورتوں کو پیچھے چلے جانے کا حکم ملا تو ابو سفیان کی بیوی ہند نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر ایک گیت گانا شروع کر دیا۔ اس کی آواز بلند تھی اور اس میں سوز بھی تھا۔ تاریخ لکھنے والوں نے اس گیت کے پورے اشعار قلم بند نہیں کیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ گیت فحش تھا، جس میں مرد و عورت کے درپردہ تعلقات کا ذکر تھا۔